احساس۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ شہر کے لوگ سورج کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ سورج کے لیے یہ شکایتیں نئی نہیں تھیں۔ یہ شکایت گرمیوں کے موسم میں اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ شکایتیں سن کر سورج کو بہت برا لگتا تھا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، لیکن آج روشنی بہت مدھم تھی۔ سب لوگ بیدار ہونے لگے۔ ارے یہ کیا، یہ تو کچھ نیا سا دن لگ رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو نیا ہے۔ باہر زندگی پھر سے رواں دواں ہوئی، لیکن اس میں وہ بات نہ تھی۔ کچھ روز ایسے ہی گزرے، پھر سے لوگوں کا شور شرابہ بلند ہو گیا۔ کسان چیخنے لگا، ہماری فصلیں نہیں تیار ہو رہی ہیں، آم نہیں پک رہے ہیں، گندم نہیں پکے گی تو سب لوگ کیا کھائیں گے۔ ڈاکٹر حکیم چیخنے لگے، دھوپ نہ ہونے سے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کو وٹامن ڈی نہیں مل رہا، ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، بادل نہیں بن رہے، اسی لیے بارش نہیں ہو رہی۔ خاکرات چیخنے لگے، دھوپ نہ ہونے سے صفائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی، مصور چلائے، کائنات کے رنگ مدھم پڑ گئے ہیں، آخر یہ سوچ کر سورج کہاں ہے؟ سب مل کر چیخنے لگے۔ سورج نے آرام سے جواب دیا، تم جیسے ناشکروں کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ میری ہی روشنی سے چاند بھی روشن ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے کام میں کروں اور بدنام بھی ہوں، کوئی تعریف کا ایک جملہ بھی سننے کو نہیں ملتا۔ اب میں یہاں نہیں آؤں گا۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں میں بے چینی پھیل گئی اور سب لوگ پریشان ہو گئے۔ تب سورج نے کہا، یہ سارا کچرا، یہ گندگی، یہ ماحولیاتی آلودگی تم سب کی پھیلائی ہوئی ہے۔ تم لوگوں نے اس زمین کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی تباہی کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ جب تک تم لوگ اس کو ٹھیک نہیں کرو گے، میں بھی اپنی حرارت نہیں دوں گا۔ جب تم لوگ معاملات درست کر لو، زمین کو صاف ستھرا کر لو تو مجھے بتا دینا۔ سبھی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ سب نے صفائی کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کافی محنت اور مشقت کے بعد صفائی ستھرائی مکمل کی۔ سورج نے جب جھانک کر دیکھا تو اس کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی شہر ہے۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے سورج نے اپنی شکل تو دکھائی۔ سب لوگ خوشی سے سرشار تھے، زندگی پھر سے رواں دواں ہو گئی تھی۔